بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشہور و معروف تعلیمی ادارہ دارالعلوم دیوبند میں جاری مجلس شورا کے سہ روزہ اہم اجلاس میں ابھی تک کئی بڑے فیصلوں پر حتمی مہر نہیں لگی ہے۔ پہلے روز بجٹ سے متعلق رپورٹیں پیش کی گئی، جبکہ دوسرے روز تعلیمی اور تعمیری شعبوں کے نظماء نے اپنی اپنی رپورٹیں شورا کے اراکین کے سامنے پیش کی۔ وہیں شعبہ محاسبی کے ناظم سمیت شعبے کے مختلف افراد بھی شورا کے اراکین کے سامنے پیش ہوئے، حالانکہ ابھی شورا کے ممبران کئی بڑے فیصلوں پر متفق نہیں ہوئے ہیں۔ اس لیے امید کی جا رہی ہے کہ بروز بدھ صبح کی آخری نشست میں تمام فیصلے منظر عام پر آ جائیں گے۔ حالانکہ حکومتی گائیڈ لائن کے مطابق دارالعلوم دیوبند کے کھولنے کے فیصلے پر نہ صرف دارالعلوم دیوبند کے طلباء بلکہ دیگر مدارس کے طلباء اور ذمہ داران کی بھی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ وہیں اکاؤنٹ آفس سمیت دہلی سے آئے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے بھی رپورٹ پیش کی اور شورا نے ان سے آمد و خرچ پر صلاح و مشورہ بھی کیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ شورا کے اراکین خود بھی محاسبی دفتر پہنچے اور ضروری کاغذات کی جانچ پڑتال کی۔ حالانکہ 2 دن سے چل رہی میٹنگ میں کئی بڑے فیصلوں پر شورا کے اراکین کا اتفاق نہیں ہوا ہے، جس کے سبب بدھ کے روز آخری مجلس میں ان فیصلوں پر آخری مہر لگنے کی پوری امید ہے۔ نئے تعلیمی سال کو لے کر طلباء اور دیگر مدارس کے ذمہ داران کی بھی نظریں شورا کے فیصلے پر ٹکی ہے۔ وہیں کورونا کے دوران میں تعلیمی سلسلے کو شروع کرنے کو لے کر طلباء کی صحت اور ضروری احتیاطی اقدامات سمیت کئی تجاویز پر اتفاق کیا گیا۔ آج کی آخری میٹنگ میں جہاں بجٹ پر فائنل مہر لگنے والی ہے، وہیں شیخ الحدیث اور صدر المدرسین کا انتخاب بھی ہونا ہے۔ امید ظاہر کی جا رہی ہے بجٹ میں نہ تو خاطر خواہ اضافہ کیا جائے گا اور نہ ہی بہت زیادہ تخفیف کی امید ہے۔ وہیں مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال سے خالی ہوئے صدر المدرسین اور شیخ الحدیث کے عہدوں کے لیے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی، محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی، علامہ قمر الدین گورکھپوری اور مولانا حبیب الرحمن اعظمی جیسے جید اساتذہ کرام کے نام سر فہرست بتائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ آخری فیصلہ آج بروز بدھ ہونا باقی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔